عرب کا مسافر۔ قدیم عرب کی ہوائیں نرم تھیں، کھجوروں کے درخت ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتے تھے، گلیاں مٹی کی تھیں اور مکان بھی کچے تھے۔ ایک دن بازار میں ایک اجنبی مسافر آیا۔ اس کے کپڑے دھول میں اٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ بازار میں تاجروں سے بولا، بھائیو، میں کئی دن کے سفر کے بعد اس شہر پہنچا ہوں، بھوک سے نڈھال ہوں، ذرا سا کھانا دے دو۔ بازار کے کچھ لوگوں نے منہ موڑ لیا، کچھ نے بہانہ بنایا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ مسافر تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا، کیا یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں کے لوگ ایثار اور مہمان نوازی میں مشہور ہیں؟ اسی بازار میں ایک عام تاجر علی بھی تھا۔ وہ صبح سے کھجور بیچ رہا تھا، مگر آج بمشکل چند سکے ہی کمائے تھے۔ یہ سکے اس نے گھر لے جانے تھے تاکہ بیوی اور بچے رات کو بھوکے نہ سوئیں۔ جب علی نے رستے میں مسافر کو بدحال دیکھا تو دل میں خیال آیا، اگر میں اسے کھانا دے دوں تو میرے اپنے بچے کیا کھائیں گے؟ مگر فوراً اسے قرآن کی آیت یاد آئی، وہ مومن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود ضرورت مند ہوں۔ علی نے اپنی جیب سے کمائے ہوئے سکے نکالے اور بازار سے روٹیاں خرید کر مسافر کے پاس لے گیا۔ بھائی، یہ لو، کھا لو۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، تم نے اپنا کھانا مجھے دے دیا، تمہارے بچے؟ علی نے مسکرا کر کہا، بھائی، ہمارا ایمان ہے کہ مہمان کا رزق اللہ خود دیتا ہے، میرے بچے اللہ کے بھروسے پر ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہی مسافر دوبارہ بازار آیا، مگر اب وہ ایک اجنبی مسافر نہیں بلکہ ایک دولت مند قافلے کا سردار تھا۔ اس نے علی کو پہچانا اور کہا، اس دن تم نے اپنا حق مجھ پر قربان کیا، آج میں تمہارا احسان چکانے آیا ہوں۔ یہ تھیلی لو، اس میں اتنی دولت ہے کہ تمہاری نسلیں بھی فاقہ نہ کریں۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے بھوکے کو کھانا دولت کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اس لیے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ مسافر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، قسم ہے، تمہاری مثال اس آیت کے مطابق ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس دن کے بعد علی کی ایمانداری اور ایثار کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اس سے خریداری کرنے لگے اور اس کے گھر میں رزق بڑھ گیا۔ مگر وہ ہمیشہ کہتا، میں دولت کو کامیابی نہیں سمجھتا، اصل کامیابی وہ ہے جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔